تاریخ کے صفحات پر لکھی گئی وہ داستانیں جو خون، قربانی اور ایمان سے رنگین ہیں۔ یہ صرف جنگیں نہیں تھی بلکہ وہ لمحات تھے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ماضی کے ان میدانوں میں جہاں اسلام اور اہل ایمان نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ معزز دوستو، ایکوپلیکس پر آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے وہ گوشے آپ کے سامنے لاتے ہیں جو حقیقت کا چہرہ بن کر ہماری سوچوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر۔ اسلام کی پہلی اور بڑی جنگ غزوہ بدر تھی جو 624 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ غزوہ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن دن۔ مکہ کے قریش نے 1000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے نکلے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، مگر ایمان کی طاقت سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آج بھی تاریخ کے اوراق پر روشن ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا لشکر ختم ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 70 کفار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ یہ معرکہ اسلام کے لیے سنگ میل ثابت ہوا اور ایک چھوٹا سا لشکر پوری دنیا پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ نمبر 2، جنگ قادسیہ۔ غزوہ بدر کے چند سال بعد عراق کی سرزمین پر مسلمانوں نے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت ساسانی فارس کا سامنا کیا۔ یہ جنگ قادسیہ کہلاتی ہے جو 636 عیسوی میں لڑی گئی تھی اور اس کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے۔ 30,000 مسلمانوں نے 2 لاکھ فارسی لشکر کا مقابلہ کیا۔ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی اور بالآخر فیصلہ اس وقت ہوا جب ساسانی کمانڈر رستم مارا گیا۔ اس ایک فتح نے مسلمانوں کے لیے بغداد سے لے کر ایران تک کے دروازے کھول لیے۔ یہ جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب قیادت سچی ہو اور مقصد ایمان سے جڑا ہو تو بڑے بڑے سلطنتیں مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ نمبر 3، جنگ یرموک۔ جس سال میں جنگ قادسیہ ہوئی اسی سال ایک اور فیصلہ کن معرکہ ہوا جسے تاریخ جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں نے رومی سلطنت کے عظیم لشکر کو شام کے میدانوں میں شکست دی۔ اس جنگ کی قیادت حضرت خالد بن ولید یعنی سیف اللہ کے ہاتھوں میں تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 25,000 تھی جبکہ رومی فوج 2 لاکھ پر مشتمل تھی۔ 6 دنوں تک جاری رہنے والی اس خوفناک لڑائی میں بالآخر مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں شام، فلسطین اور بعد ازاں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ جنگ آج بھی یادگار ہے کیونکہ حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی کو آج بھی دنیا کے ملٹری اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 4، فتح مکہ۔ اسلام کی سب سے پرامن اور انقلابی فتح مکہ تھی جو 630 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس موقع پر سب سے عظیم واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ جنگ دراصل تلوار سے نہیں بلکہ عفو و درگزر کے ذریعے جیتی گئی۔ اس کے بعد اسلام پورے جزیرے عرب میں پھیل گیا اور دلوں پر چھا گیا۔ نمبر 5، جنگ حطین۔ صدیوں بعد 1187 عیسوی میں صلیبی جنگوں کے دوران فلسطین کے میدان حطین میں ایک اور تاریخی لمحہ آیا۔ اس جنگ کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ صلیبی فوج 60,000 کے قریب تھی جبکہ مسلمان 30,000 تھے۔ گرمی، پیاس اور جنگی حکمت عملی نے صلیبیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ صلاح الدین کی شجاعت اور رحم دلی نے انہیں دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم ہیرو بنا دیا۔ آج بھی ان کا نام سنتے ہی دل فخر اور ایمان سے بھر جاتا ہے۔ معزز دوستو، یہ صرف جنگوں کی داستانیں نہیں تھی بلکہ ایمان، صبر اور قربانی کے وہ روشن سبق ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو تاریخ کا یہ سفر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ایکوپلیکس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری اگلی تاریخی داستان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، تاریخ صرف ماضی نہیں ہوتی، یہ ہمارے حال اور مستقبل کی سمجھ بھی طے کرتی ہے۔